الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں 3 اکٹھی طلاقیں دینے پر ایک ہی واقع ہوتی ہے، اس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں اگر دیتا ہے تو اس کی ایک ہی واقع ہوگی، ایک ہی شمار کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ طلاق تفریق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الطلاق مرتان، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہے۔ تو الطلاق مرتان سے مراد طلاق 2 بار ہے، جس کے بعد دوران عدت رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح قول باری تعالیٰ اور تصریح بإحسان کے معنی ہے کہ وہ اسے بغیر رجوع کیے اسی حالت پر چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، اور اس میں اس پر احسان یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان ندامت واقع ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر ہے 1۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ تو اس سے مراد جدائی علیحدگی پر ندامت اور رجعت میں رغبت رکھنا ہے، اور 3 کو واقع کرنا اچھا نہیں، کیونکہ اس میں وسعت یعنی گنجائش کو ترک کرنا ہے جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پس اللہ تعالیٰ کا طلاق کو متفرقاً ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب انہیں جمع کیا جائے تو وہ لفظ واحد ہے، لہٰذا ایک ہی واقع ہوگی۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی ایک کام کے لیے کہے کہ میں نے فلاں کام کیا، اور اس جملے کو 3 بار کہے کہ میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، حالانکہ اس نے کام وہ ایک ہی کیا ہے، لیکن اگر وہ 3 بار کہے ایک ہی جملے کو، تو اس جملے کو جو وہ 3 بار کہتا ہے، حالانکہ وہ کام اس نے وہی کہ ایک ہی کام کیا ہے، لیکن وہ 3 بار کہتا اسی میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، تو جب وہ اس جملے کو 3 بار کہے تو جب ان جملوں کو جمع کیا جائے گا تو معنی یہی نکلے گا کہ اس نے فلاں کام 1 بار کیا ہے، نہ کہ 3 بار۔ اور اس آیت کریمہ میں جو کلمہ مرتان ہے، جو کہ مرہ کا تثنیہ ہے، اور مرہ کے معنی 1 بار یا 1 دفعہ ہے، تو مرتان کا معنی ہوا مرہ بعد مرہ، یعنی 1 دفعہ کے بعد دوسری دفعہ، نہ کہ دونوں ایک ہی بار۔ مثال کے طور پر جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں اور تمہارے نابالغ بچے 3 وقتوں میں، اور تمہارے نابالغ بچے 3 وقتوں میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، اور نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے بعد، دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، تو یہ 3 وقت یعنی کہ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اب آرام کے لیے اپنے کپڑے اتارتے ہو، یہ دوسرا وقت، اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ تو اس آیت میں بھی 3 مرات 3 دفعہ کا معنی واضح کیا گیا ہے، اور یہ 3 متفرق اوقات ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں۔
ثلاثہ مرات، یہ 3 دفعہ کا معنی واضح کیا اس میں، اور یہ 3 متفرق اوقات ہیں نہ کہ واحد۔ اس سے واضح ہوا کہ الطلاق مرتان میں لفظ مرتان میں تفریق کا مفہوم شامل ہے۔ جیسے 3 یہ اوقات اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان کی، یہ تینوں الگ ہیں، یعنی صبح کا وقت ہو گیا، ایک دوپہر کا وقت، ایک رات کا وقت عشاء کے بعد، یہ 3 وقت ثلاثہ مرات۔ تو اب ان تینوں کو اگر اسی طلاق کی طرح اگر ہم جمع کر لیں تو اس سے تو پھر ایک ہی وقت مراد ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تو 3 وقتوں کا الگ الگ ذکر فرمایا۔ تو اس کلمے میں بھی ثلاثہ مرات میں بھی 3 دفعہ کا معنی واضح کیا ہے، جس طرح کہ الطلاق مرتان میں 2 دفعہ کا معنی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 متفرق اوقات ہیں نہ کہ واحد۔ واحد تو ہے ہی نہیں، اگر واحد ہوتے تو صبح کا وقت ہوتا، لیکن یہاں تو 3 وقت ہوئے نا، صبح، دوپہر اور شام۔ تو اس سے واضح ہوا کہ الطلاق مرتان میں لفظ مرتان میں تفریق کا مفہوم شامل ہے، لہذا اس قاعدے کے مطابق الطلاق مرتان سے یہی معنی نکلتا ہے کہ طلاق متفرق اوقات میں الگ الگ وقتوں میں دی جائے، نہ کہ 2 اکٹھی طلاقیں دی جائیں۔ اور طلاق ایک فعل ہے جو کہ واقع ہوتا ہے، اور قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آج فلاں جگہ گیا تھا، اور اس جملے کو 3 بار کہے، تو یہ جملہ تاکید کے طور پر 3 بار کہا گیا ہے۔ تو جب ان جملوں کو جمع کیا جائے تو معنی یہی نکلے گا کہ وہ شخص آج فلاں جگہ 1 بار گیا تھا، نہ کہ 3 بار۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 3 بار اکٹھی طلاقیں دیتا ہے تو 3 بار بطور تاکید شمار کیا جائے گا، کیونکہ طلاق ایک فعل ہے، تو اس قاعدے کے مطابق ایک طلاق ہی واقع ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سنعذبہم مرتین، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 101، یعنی عنقریب ہم انہیں دنیا میں ہی 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ سنعذبہم مرتین، یعنی عنقریب ہم انہیں دنیا میں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ اس آیت میں کلمہ مرتین میں تفریق کا مفہوم شامل ہے، یعنی 2 متفرق اوقات میں عذاب دیے جانے کا ذکر ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح اور ثابت ہوا کہ طلاق ایک وقت میں ایک ہی ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہونے کا حکم ہے۔ قرآن و احادیث میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہونے کے حکم میں ہے۔ طلاق زبانی ہو، کلامی ہو، کتابی ہو یا تحریری صورت میں ہو، جس میں مرد کو مکمل رجوع کا حق حاصل ہے، اور عدت گزرنے کے بعد جدید نکاح سے بیوی پھر سے اپنی خاوند کی زوجیت میں داخل ہو جائے گی۔ یہی مسلک سب سے بہتر ہے تاکہ برباد ہونے والے گھر پھر سے آباد ہو جائیں، یعنی کہ جو دلوں کی جو تفریق ہے، جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، وہ محبت اور اتحاد کی صورت میں تبدیل ہو جائے، اور غمزدہ مرجھائے دل خوشیوں و مسرتوں سے کھل اٹھے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے، اور اس کی منشا یہی ہے کہ جو رشتہ زوجیت خاوند اور بیوی کے درمیان ہے وہ ہمیشہ قائم بنا رہے، اور ان میں باہم جدائی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ رجوع کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی دی ہوئی سہولیتوں اور مہلتیں اور گنجائش کا ذکر کیا ہے کہ کسی طرح سے خاوند اور بیوی کے درمیان بعد طلاق رجوع کی صورت پیدا ہو، اور دونوں باہم رشتہ زوجیت میں پلٹ جائیں اور رشتہ زوجیت کو برقرار رکھیں،
اور اللہ تعالیٰ رجوع کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں اس بات کی تاکید فرماتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں مہلت، سہولیت اور گنجائش دی کہ تم اس مہلت میں سہولیت اور اس سہولیت میں اپنی طلاق یافتہ بیوی سے رجوع کر لو، یا بعد عدت جدید نکاح سے پھر سے اپنی زوجیت میں لے لو۔ اور اس کے متعلق چند آیت کریمہ میں ذکر کر رہا ہوں ان کا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، اور اس آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ 2 طلاقیں متفرق اوقات میں دی جائیں تاکہ رجوع کی صورت باقی رہے اور مرد اپنے رجوع کے ذریعے اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے لے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَالَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تو مذکورہ آیت کریمہ کا اشارہ بھی طلاق رجعی کی طرف ہے۔ اور اس کی اگلی آیت نمبر 232 سورہ بقرہ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَالَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں اور تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ مذکور آیت کریمہ کا اشارہ بھی طلاق رجعی کی طرف ہے۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، تو اس میں بھی پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ تو مذکورہ آیت کریمہ کا اشارہ بھی طلاق رجعی کی طرف ہے اس میں بھی۔ اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 1، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرما دیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کے طہر کے زمانے میں انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے باہر نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ تو مذکورہ آیت کریمہ بھی طلاق رجعی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، نیز حکم خداوندی کہ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طلاق کے بعد میاں بیوی دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گے تو ان میں صلح اور رجعت کی صورت پیدا ہونے کی پوری امید ہے، اور اس کا مزید امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ رجوع کی کوئی صورت پیدا فرما دے، جیسا کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ تعالیٰ طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ اور فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَالَهُنَّ، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَالَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی کہ اور پھر جب وہ اپنی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو۔
تو مذکورہ آیت کریمہ کا اشارہ بھی طلاق رجعی کی طرف ہے۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلاق کے بعد کئی سہولتیں اور راستے اور طریقے فراہم کیے ہیں کہ کسی طرح میاں بیوی کا رشتہ زوجیت قائم رہے اور ان میں جدائی نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ سہولیتیں اور طریقوں کو ہم درکنار کر دیتے ہیں اور ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی واقع قرار دیتے ہوئے میاں بیوی میں باہم جدائی کرا دیتے ہیں اور مردوں سے ان کا حق رجوع چھین لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی واقع ہونا قرار دیتی ہو۔ پورے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 واقع ہونا قرار دیتی ہو۔ پورے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، جبکہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو کہ ان کا اشارہ طلاق رجعی کی طرف ہے۔ لیکن کسی ایک کا بھی اشارہ 3 کا اور 3 ہی واقع ہونا، کسی ایک آیت کا بھی اشارہ اس طرف نہیں ہے کہ 3 اگر کسی نے ایک مجلس میں طلاقیں دے دی تو 3 ہی واقع ہو جائیں گی۔ کسی ایک آیت کا بھی اشارہ نہیں ہے۔ اور تو قرآن مجید میں کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی آیت موجود نہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی واقع ہونا قرار دیتی ہو۔ تو تمام کتب احادیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں کہ جس میں ایک وقت کی 3 طلاقوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہی قرار دیا ہو۔ حالانکہ 3 طلاقوں کے ذکر والی کئی احادیث وارد ہیں ایسی حدیثیں، لیکن ان میں 3 طلاقوں کا خلاصہ بیان نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی تھیں یا متفرق اوقات میں دی گئی تھیں، یعنی اس کا خلاصہ نہیں ہے کہ وہ 3 اکٹھی طلاقیں تھیں یا متفرق اوقات میں طلاقیں تھیں وہ۔ اس کے علاوہ طلاق بتہ کا احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، مگر طلاق بتہ 3 اکٹھی طلاق کو بھی کہتے ہیں اور تیسری طلاق کو بھی کہتے ہیں جو متفرق اوقات میں 2 کے بعد تیسری طلاق دی جاتی ہے۔ یعنی طلاق بتہ کا بھی خلاصہ نہیں ہے کہ طلاق بتہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی گئیں یا ایک طلاق دی گئی، اور طلاق بتہ کا معنی ہے جدا کر دینے والی یا کاٹ دینے والی، یعنی عورت کو طلاق کے بعد فوراً جدا کر دیتی ہے۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العظیم اس مضمون کا جو ہم آگے کا جو اگلا حصہ ہے جس میں 3 اکٹھی طلاقیں دینے پر ایک ہی واقع ہوگی، وہ احادیث کی روشنی میں، جیسا کہ آج ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات واضح کی اور ثابت کی ہے کہ 3 اکٹھی طلاقیں دینے پر ایک ہی واقع ہوتی، اسی طرح ہم احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت کریں گے کہ 3 اکٹھی طلاقیں دینے پر ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ لیکن یہ انشاءاللہ اس کا جو اگلا مضمون ہے وہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔